اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ المعارف العلویہ شارٹ کورس کا درس نمبر 12 لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ 2 درسوں میں ہم نے نواب اربعہ یعنی امام علیہ السلام کے 4 سفیروں کے سوانح حیات کے اوپر مختصر انداز میں گفتگو کی تھی۔ آج جس نقطے کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ کہ ان 4 سفیروں کی کیا ذمہ داریاں تھیں۔ غیبت صغریٰ کے دورانیے میں ان 4 سفیروں کی کیا سرگرمیاں تھیں، کن کن اعمال کو یہ بجا لایا کرتے تھے۔ یہ سوال انتہائی اہم ترین سوال ہے اور اس سوال کے اوپر بہت ہی کم ڈسکس کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ جو امام علیہ السلام کے 4 سفیر تھے ان کی سرگرمیاں کیا تھیں، دینی سرگرمیاں وہ کیسے انجام دیا کرتے تھے اور کون کون سی ان کی ذمہ داریاں تھیں۔ اس سوال کے جواب کو ہم 2 حصوں پہ تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلا حصہ، اس حصے میں ہم 4 سفیروں کی عمومی سرگرمیوں کے متعلق گفتگو کریں گے، بغیر کسی سفیر کا نام لیے کہ فلاں سفیر نے کیا کام انجام دیا تھا۔ عمومی طور پہ 4 سفیروں کی جو سرگرمیاں تھیں ان کے اوپر گفتگو کی جائے گی، اور امام کے سفیر ہونے کے اعتبار سے جو ان کی معاشرتی سرگرمیاں تھیں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ اور اس پہلے حصے میں چند نکات کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلا نکتہ، 4 سفیروں کا طریقہ کار تقریباً ملتا جلتا تھا اور سب کے اہداف ایک ہی جیسے تھے، جیسے کہ آنے والی گفتگو سے یہ بات واضح اور عیاں ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام کی طرف سے صادر ہونے والی توقیعات، توقیع کا مطلب انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، یعنی امام علیہ السلام کی طرف سے جو پیغام ملتا تھا، سادے لفظوں میں اگر آپ یوں سمجھ لیں، یا امام علیہ السلام کی طرف سے جو خطوط آتے، بعض اوقات خطوط خود امام علیہ السلام اپنی طرف سے ہی پہل کر کے لکھ دیتے، بعض اوقات لوگ سوال کرتے اور جو جواب آتے تھے تحریری طور پہ انہیں توقیع کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر بعد میں گفتگو کی جائے گی۔ تو امام علیہ السلام کی طرف سے صادر ہونے والی توقیعات میں سفیر کا نام تاریخ میں درج نہیں ہے، جس کا واضح سبب یہ ہو سکتا ہے کہ تمام لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ تمام امور کی باغ ڈور خود امام علیہ السلام کے پاس ہے، اور کسی بھی سفیر کو تمام معاملات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت حاصل نہیں ہے، کیونکہ کسی سفیر کا کوئی نام وہاں پہ درج نہیں ہوتا تھا۔ ان توقیعات میں، ان خطوط میں، ان بیانات میں، ان کلمات میں سفیر کا کوئی نام نہیں ہوتا تھا، جس سے امام علیہ السلام امت کے اذہان میں یہ بات ڈال رہے تھے کہ تمام امور کی باغ ڈور، امت کی رہبری کا واحد ذریعہ خود میں امام ہوں، کسی اور کے پاس کسی قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ سفیر کا کام یہ ہے کہ تمہارے سوالات کو لے کے مجھ تک پہنچانا، اور میں جو جواب دوں وہ جواب لے کے آپ تک پہنچانا۔ اس کے علاوہ سفیر کا اس پہلے نقطے میں کوئی کام نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک سبب ہو سکتا تھا کہ سفیر کا کوئی نام جو ہے ان خطوط میں نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ سفیر کے نام کو حکومت سے پوشیدہ رکھنا مقصود تھا، اس لیے کہ امام علیہ السلام اگر کسی توقیع میں سفیر کا نام لکھ دیتے اور وہ توقیع امام علیہ السلام کی، وہ خط امام علیہ السلام کا حکومت وقت کے ہاتھ لگ جاتا تو سفیر کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اور خود امام علیہ السلام کی ذات مقدسہ تک بھی رسائی حاصل کرنے کا احتمال پیدا ہو سکتا تھا۔ یہ پہلا نقطہ اس ضمن میں کہ سفیر جو تھے وہ امام علیہ السلام کے ان کا طریقہ کار ایک جیسا تھا، البتہ ان تمام ایک طریقے میں جو سب کا اتحاد اور اتفاق تھا
اس میں ان کی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی تھی، ساری امور کی باغ ڈور خود امام علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ دوسرا نقطہ یہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام زمان کے چاروں سفیروں میں سے کوئی سفیر بھی سید نہیں ہے۔ چاروں کے چاروں سفیر، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ان کے سوانح حیات جیسے ہم نے بیان کیے ہیں، سب کے نام بھی بتائے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی سفیر سید نہیں ہے، جبکہ اس وقت کے سادات اپنے علم، اپنے تقوی، اپنے زہد، اپنے علم اور اپنے کردار میں بلندی کے اوپر فائز تھے۔ تو کیا وجہ تھی کہ امام علیہ السلام سادات کو سفیر نہیں بنا رہے ہیں اپنا، اور غیر سادات جو تھے ان کو سفیر بنا رہے تھے؟ یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نواب اربعہ جو ہیں وہ سید کیوں نہیں تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے انقلاب سے لے کر امام مہدی کے زمانہ غیبت تک اور اس کے بعد بھی سادات کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ وہ ہر ظلم کے خلاف ڈٹ گئے، اور ہر ظالم کے خلاف اگر غیر سادات خاموش رہے، لیکن سادات نے تحریکیں کھڑی کیں، انقلاب برپا کیے، ظلم کے خلاف مر مٹ گئے، شہادتیں نوش کیں، تختہ دار کے اوپر چڑھ گئے، لیکن کسی بھی ظالم حکومت کے خلاف امام علیہ السلام کی اولاد نے جو سید تھے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، مر مٹنا گوارا کر لیا، لیکن تحریکیں کھڑی کیں۔ یہ وجہ تھی کہ جو اس وقت کی حکومتیں تھیں، سادات کڑی نگرانی میں رہتے تھے، ان کے سادات کے اوپر خاص طور پہ بہت پہرا تھا، ان کے گھروں پہ خاص طور پہ جو حکومت وقت تھی ان کے فوجی جو ہے وہ بٹھائے جاتے تھے کہ ان کی سرگرمیوں کو نوٹ کریں، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، ان کے پاس اموال کہاں سے آ رہا ہے، ان سے کون کون سے لوگ ملتے ہیں، یہ ساری کی ساری رپورٹس حکومت وقت تک پہنچتی رہتی تھیں۔ اب اگر امام علیہ السلام کسی سید کو، جلیل القدر سید کو جو ان کی نسل سے ہوتا، جو سید ہوتا، اس کو امام علیہ السلام اپنا سفیر مقرر کر دیتے تو سفیر بنانے کا ہدف فوت ہو جاتا، اس لیے کہ ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ سفیر بنانے کا جو ہدف ہے وہ امام علیہ السلام اور امت کے درمیان رابطے کو ایجاد کرنا ہے۔ اگر امام کسی سید جلیل القدر کو سفیر بنا دیتے تو یہ سفیر تو حکومت کی نگاہوں میں تھا، نگرانی میں تھا اور اس کے پیرے میں تھا، یہ امت سے کیسے رابطہ میں رہ سکتا تھا اور امام علیہ السلام کے ساتھ ادھر رابطے میں رہتا اور امت سے رابطے میں رہتا؟ اس لیے کہ یہ تو حکومت کی نگاہوں میں سادات تھے۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام نے یہ حکمت سمجھی کہ ایسے افراد کو اپنی سفارت کا منصب دیا جائے کہ جو حکومتی نگرانی میں نہیں ہیں، جو حکومت کی نگرانی سے بالاتر ہیں، اور حکومت کا ان کی طرف سے یہ شک بھی نہیں جاتا ہے کہ یہ بھی امام علیہ السلام کے سفیر ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام نے نائبین خواص اور نواب اربعہ میں سے سادات کو اختیار نہیں کیا۔ اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی ہے کہ الیاذ باللہ کوئی سادات میں کمی تھی یا کوئی نقص تھا، نہیں، سادات کی عزت، ان کی عظمت، ان کی جلالت، ان کا جو مقام و مرتبہ، ان کا زہد اور ان کا تقوی، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ موجود تھیں، لیکن امام علیہ السلام نے اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے فقط نواب اربعہ کا جو منصب ہے، سفارت کا منصب ہے، وہ چاروں ان افراد کو سونپا۔ تیسرا نقطہ یہ کہ چاروں سفیروں نے اپنی سرگرمیاں بغداد میں جاری رکھیں اور بغداد سے باہر کسی قسم کی ان کی کوئی سرگرمی نظر نہیں آتی ہے، کوئی دینی سرگرمی نہیں ملتی ہے۔ اور امام نے اپنے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے پہلے دن ہی قم سے جو وفد آیا تھا، اس آنے والے وفد کو امام علیہ السلام نے کہہ دیا کہ آج کے بعد تم نے سامرہ نہیں آنا ہے، آج کے بعد ہم نے اپنا سفیر بغداد میں مقرر کر دیا ہے، لہٰذا آپ کو جو بھی مسئلہ درپیش ہو، چاہے وہ اجتماعی مسئلہ ہو، چاہے وہ دینی مسئلہ ہو، چاہے وہ فقہی مسئلہ ہو، چاہے وہ عقائد کا مسئلہ ہو، چاہے آپ نے اپنا اموال پہنچانا ہے، ہم نے بغداد میں اپنا بندہ مقرر کر دیا ہے،
آپ اپنے حقوق شرعیہ بھی وہاں پہنچائیں گے، اپنے مسائل بھی انہیں پہنچائیں گے، یہ حقوق شرعیہ اس سفیر کے توسط سے ہم تک پہنچ جائیں گے، اور آپ کے مسائل کے جو جوابات ہوں گے وہ سفیر کی وساطت سے ہم تک پہنچیں گے، اور ہم ان جوابات کو آپ تک پہنچائیں گے۔ لہذا تمام نواب اربعہ کی قبور بھی ہمیں بغداد ہی میں ملتی ہیں۔ یہ بھی اس بات کی وجہ ہو سکتی ہے کہ بغداد میں ہی وہ رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نواب اربعہ نے اپنی زندگی بغداد میں ہی گزاری، اور وہیں پہ ان کی وفات ہوتی ہے، اور وہیں پہ ان کا مدفن ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بغداد سے باہر چاروں سفیروں نے اپنی سرگرمیاں کیوں نہ جاری رکھیں؟ ان چاروں سفیروں کی تجارتی سرگرمیاں بغداد میں ہی تھیں، اور منصب سفارت کو چھپانے کے لیے ایک تو ان کی جو آمد و رفت تھی انہیں کم کرنا تھا۔ اگر وہ بغداد سے نکل کے بار بار سامرہ کی طرف جاتے تو وہ حکومت کی نظروں میں آ جاتے کہ یہ کون شخصیات ہیں کہ جو ہر دوسرے تیسرے دن ہفتے میں 2-3 بار جو ہے وہ سامرہ جا رہی ہیں، اور اس قسم کی نگرانی کرنا اور پہرا دینا حکومت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ وہ اس قسم کی شخصیات کے اوپر کڑی نگرانی رکھیں کہ یہ کون سی شخصیت ہے، کیونکہ خاص طور پہ حکومت وقت کا یہ کام تھا اور ان کی نگرانی تھی کہ وہ امام علیہ السلام کے وجود کا تلاش کریں، اور ادنیٰ سی حرکت کو وہ نوٹ کر کے اس کے خلاف کارروائی کر سکتے تھے، اور امام علیہ السلام کی تلاشی کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے تمام سفیروں نے اپنی جو دینی سرگرمیاں تھیں وہ بغداد میں جاری رکھیں۔ مختصر سا ان کا جو تجارتی ایک سیٹ اپ ہوتا تھا، اس تجارتی سیٹ اپ کے اندر ہی وہ اپنے منصب سفارت کو نبھاتے تھے، تاکہ کسی کو شک نہ ہو، لوگوں کی نگاہوں میں یہ ہو کہ یہ تو فلاں بزنس کرتا ہے، فلاں تجارت کا کام کرتا ہے، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ امام علیہ السلام کا سفیر ہو اور امام علیہ السلام کا وکیل ہو۔ لہٰذا بغداد سے باہر اس لیے نہیں جاتے تھے کہ اگر وہ بار بار بغداد سے باہر کسی اور جگہ پہ جاتے تو یہ شک ہو سکتا تھا کہ یہ کون سی شخصیت ہے کہ جو بار بار بغداد سے باہر جا رہی ہے، اور اس کا کس کے ساتھ وہاں پہ رابطہ ہے، اور اس سلسلے سے وہ امام علیہ السلام تک پہنچ سکتے تھے، اور یہ احتمال تھا کہ وہ امام علیہ السلام تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اس لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ ان چاروں سفیروں نے اپنی جو دینی سرگرمیاں ہیں ان کو بغداد کے اندر ہی محدود رکھا۔ ہاں، کبھی کبھی بغداد سے باہر دیگر ممالک سے آنے والے وفود کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی مخفی اور پوشیدہ طور پہ ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ چوتھا نقطہ جو چاروں سفیروں کی سرگرمیوں کے متعلق بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ نے سفیر بنانے کے سلسلے کا آغاز کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ سلسلہ سفارت خاصہ یا نیابت خاصہ کا نظام متعارف کروایا؟ ایسے کیوں نہیں ہوا کہ جب امام علیہ السلام کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے سن 260 ہجری میں، تو اس وقت امام علیہ السلام اسی وقت سے غیبت کبریٰ کا آغاز کر دیتے، اور غیبت صغریٰ کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، اور جب ضرورت پیش نہ آتی تو غیبت صغریٰ جب تھی ہی نہیں تو اس میں اپنے سفیر بنانے، وکیل بنانے اور نیابت خاصہ کا کوئی کنسپٹ اور کوئی تصور بھی نہ آتا۔ تو یہ کیا امام علیہ السلام نے نظام متعارف کروایا کہ غیبت صغریٰ اور پھر غیبت صغریٰ کے خاتمے کے بعد غیبت کبریٰ کے نظام کو امام علیہ السلام نے متعارف کروایا؟ جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اذہان کو غیبت کبریٰ کے لیے آمادہ کرنا، اور لوگوں کو رفتہ رفتہ اس بات کے اوپر آمادہ کرنا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے وقت کا امام سے تمہارا رابطہ بالکل منقطع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ بات آپ لوگوں سے اور ہم پہ مخفی نہیں ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ امام علیہ السلام کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے۔ جتنے بھی امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف سے پہلے کے جتنی بھی ائمہ ہیں ان کا اپنے شیعوں کے ساتھ ایک اتصال دائم ہوا کرتا تھا، ڈائریکٹ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ رابطے میں ہوا کرتے تھے، چاہے وہ دینی مسائل پوچھنے کا مرحلہ ہو، چاہے وہ معاشرتی مسائل پوچھنے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اپنے گھریلو معاملات کو حل کرنے کا مسئلہ ہو، لوگ امام علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، اپنے مال و رزق میں اضافے کی دعائیں کے لیے آیا کرتے تھے، اپنے بچوں کی صحت و سلامتی کی دعا امام سے کروایا کرتے تھے۔
یعنی اس حد تک لوگ امام علیہ السلام کے ساتھ رابطے میں تھے کہ اگر کسی نے کسی جگہ پہ سفر کرنا ہوتا تو بھی امام علیہ السلام سے مشورہ کرتا کہ مولا میں یہ سفر اختیار کروں یا نہ کروں۔ تو لوگوں کا ایک اتصال تھا امام علیہ السلام کے ساتھ، نہ فقط امام زمانہ بلکہ امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے بھی لوگوں کا ایک اتصال موجود تھا، شیعان اہل بیت علیہ السلام کا ایک گہرا رابطہ اور تعلق موجود تھا۔ اب اگر 260 ہجری میں جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے فوراً غیبت کبریٰ ہو جاتی، تو وہ لوگ کہ جو امام معصوم کے ساتھ اتنے گہرے رابطے کے عادی بن چکے تھے وہ ایک نفسیاتی صدمے میں چلے جاتے، اور معین ممکن تھا کہ وہ انکار کر بیٹھتے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف تو ہے ہی نہیں، 11ویں امام کا کوئی وجود، 12ویں امام کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عادی تھے اس بات کے اوپر کہ وہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے لوگوں کو اس نفسیاتی صدمے سے باہر نکالنے کے لیے ایک ایسا نظام متعارف کروایا جس نظام کے تحت امام علیہ السلام آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ لوگوں کے اذہان کو اس قابل بنا رہے تھے کہ پہلے غیبت صغریٰ کے نظام کو متعارف کرواتے ہیں، اور غیبت صغریٰ میں بھی امام علیہ السلام نے جو نظام متعارف کروایا سفیر ہونے کا، یہ اس وجہ سے تاکہ امام علیہ السلام سے جو ان کا رابطہ ہے وہ ڈائریکٹ نہ صحیح تو انڈائریکٹ تو کم از کم امام کا ان کے ساتھ رابطہ رہے، یہ ان کے مسائل بھی حل ہوتے رہیں، ان کو ان کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں، ان کی جو مشکلات ہیں چاہے وہ گھریلو ہیں چاہے وہ معاشرتی ہیں چاہے وہ دینی ہیں جیسی بھی ہیں وہ حل ہوتی رہیں۔ تو اس وجہ سے امام علیہ السلام نے یہ دو غیبتیں متعارف کروائیں، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ اگر ڈائریکٹ امام غیبت کبریٰ کی طرف چلے جاتے تو لوگ ایک تو امام علیہ السلام کے وجود کا انکار کر سکتے تھے اور ایک نفسیاتی صدمے میں چلے جاتے، چونکہ وہ کنیکشن اور رابطہ جو امام معصوم کا لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے چلا آتا رہا ہے وہ رابطہ منقطع ہو جاتا، وہ کنیکشن ختم ہو جاتا۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام نے غیبت صغریٰ کا نظام متعارف کروایا، اور غیبت صغریٰ میں بھی امام علیہ السلام نے سفیر رکھے کہ ان کے ذریعے تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ لہٰذا یہ وہ درمیانی رستہ تھا کہ ایک امام علیہ السلام اپنے وجود کو بھی اس رستے سے ثابت کر سکتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی مطمئن کر سکتے تھے کہ میں موجود ہوں لیکن میں کسی مصلحت کی خاطر جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہوں۔ آج کے درس کا آخری نقطہ کہ امام زمان علیہ السلام نے اپنے چاروں سفیروں کی طرف جو خطوط لکھے ان میں ایک ہی رسم الخط کو استعمال کیا۔ اس نقطے کے اوپر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، جسے لوگ پہچانتے تھے، اور یہ رسم الخط اپنے خطوط میں، اپنی توقیعات میں، اپنے لیٹرز میں جو امام علیہ السلام استعمال کیا کرتے تھے، یہ وہی رسم الخط ہے کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام استعمال کیا کرتے تھے۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام دیگر ممالک کی طرف خطوط لکھتے، جو رسم الخط امام علیہ السلام استعمال کیا کرتے تھے وہی رسم الخط امام مہدی علیہ السلام استعمال کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس رسم الخط سے لوگ معلوف تھے، مانوس تھے، لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ رسم الخط امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے، لہٰذا ان کے بعد آنے والا جانشین اگر وہی رسم الخط استعمال کر رہا ہے جس کی بعض خصوصیات ہیں جس کو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے، جس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ اس بات سے لوگوں کو اطمینان اور یقین ہو جاتا کہ یہ جو رسم الخط ہے تو امام حسن عسکری علیہ السلام کا رسم الخط ہے، اب جو بھی ان کے بعد یہ رسم الخط استعمال کر رہا ہے وہی ان کا جانشین ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سن 260 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک کئی متعدد خطوط امام کی طرف سے آئے، لوگوں کو جواب امام دیتے تھے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے تھے، بعض اوقات ریٹن استعمال کرتے تھے اور بعض اوقات ان مسائل کا حل زبانی بیان کرتے تھے، لیکن جب بھی امام علیہ السلام نے لکھ کے تحریری طور پہ دیا تو ایک ہی رسم الخط استعمال کیا۔ اس ایک ہی رسم الخط کا استعمال کرنا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس کے پیچھے ایک ہی بندہ ہے، متعدد افراد نہیں ہو سکتے، اور سفیر جو تھے وہ بھی اس رسم الخط میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی وہ اس رسم الخط کو بدل سکتے تھے اور نہ ہی اس کی کوئی نقل اتار سکتے تھے۔ لہٰذا یہ وہ اعمال تھے، یہ وہ سرگرمیاں تھیں کہ جو سفیر غیبت صغریٰ میں اختیار کرتے تھے، اور
اس کے متعلق مزید گفتگو اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی کہ مزید کچھ جو دینی سرگرمیاں ہیں وہ سفیر انہیں کیسے انجام دیا کرتے تھے، ان کی کیا تفصیل ہے اور اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔